بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 14 اپریل سوموار کا یہ دوسرا ویلاگ۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل کل ملاقاتوں کے لیے نام فائنل ہو چکے ہیں اور عمران خان کے مقدمات میں سے 300 میں سے 290 مقدمات میں ضمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو امریکی کانگریس کے اراکین کی ملاقات کے دعوت نامے پر تحریک انصاف میں 3 دھڑوں میں تقسیم، ملا نہیں ملا، ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئی، بڑی کھچڑی پکی ہے، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پارٹی چیئرمین کی مسلسل نااہلی ایکسپوز ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر قیادت کو بلاک کیوں کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں دوبارہ متحرک ہو چکا ہے، اہم ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعت بغاوت کا اعلان کر رہی ہے، خیبر پختونخوا میں آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے، اس کی بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور کے پی اسمبلی کے اراکین کا مادنی بل پر مشاورت ناقابل قبول کہہ کے عمران خان کے حکم کے علاوہ کوئی معاملہ تسلیم نہیں ہوگا، آج بائیکاٹ کر دیا گیا، واک آؤٹ کر گئے۔ اور سندھ میں عمر کوٹ میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اور سندھ میں پانی کے معاملے پر حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ، پہلی دفعہ سخت قسم کا مراسلہ جو جاری ہوا، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا، اپوزیشن وہاں، عالیہ حمزہ کی انٹری۔ اور غزہ مارچ میں حکومت کو بڑی سخت تکلیف، تمام اشتہارات اتار دیے گئے، اسرائیلی جھنڈا جو ہے پنجاب پولیس نے جلانے سے روکا، اور بنگلہ دیش نے فلسطین کے حق میں پاسپورٹ میں دوبارہ تبدیلی کی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کا امریکی ایمبیسی میں جو ابھی اراکین آئے، ان سے ملاقات نہ کرنے کے معاملے پر مختلف موقف، میری بھی رؤوف حسن صاحب سے کافی لمبی بات چیت ہوئی، ان کا موقف میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ان سے سوالات پوچھے تھے کہ امریکن ایمبیسی میں جو بھیجا ہوا دعوت نامہ تھا، وہ اس کا معاملہ کیا، آپ لوگ شرکت کیوں نہیں کی؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوت نامے امریکی ایمبیسی نے تو بتایا بھیجے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ سارا دن کانٹیکٹ میں تھا اور یہ دعوت نامے ہمیں موصول نہیں ہوئے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اتنا پروفیشنل ادارہ امریکن ایمبیسی اتنا بڑا بلنڈر نہیں مار سکتی، دعوت نامہ بھیجیں گے تو وہ لازمی ملنا چاہیے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا ای میل وصول نہ ہو۔ عاطف خان کو مل گیا، ڈاکٹر امجد کو مل گیا، لیکن سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور کو نہیں ملا، رؤوف حسن صاحب کو بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری پارٹی میں صرف 2 لوگوں کو پھر بلایا ہوا تھا، پھر انہوں نے تسلیم کیا، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ یا رؤوف حسن صاحب کو نہیں ملا یہ دعوت نامہ۔ میرے خیال میں بہت بڑا ڈپلومیٹک فیلئر تھا۔ میرا یہ سوال بھی تھا کہ اتنی بڑی پارٹی جس کے لیے اوورسیز امریکن اتنی محنت کر رہے ہیں، ایڈوکیسی کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو امریکن کانگریس اراکین آئے ہیں پاکستان میں، اگر نہیں ملتے تو یہ فیلئر ہے تحریک انصاف کا۔ ان کا کہنا تھا نہیں، یہ ہمارا فیلئر نہیں ہے، ہم امریکہ پہ انحصار نہیں کر رہے، ہماری اگر ملاقات ہو جاتی تو اچھی بات تھی، نہیں ہوئی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ عاطف خان اور ڈاکٹر امجد بھی گئے ہیں تو وہاں سرسری سی ملاقات تھی، کوئی ایسا فورم نہیں تھا جس پہ وہ کھل کے بات کرتے انسانی حقوق کے معاملے پر یا کسی اور الیکشن ریگنگ پر، یہ دھاندلی وغیرہ پر۔ لیکن میں نے انہیں بتایا آپ کا الیکشن چوری ہوا ہے، آپ کا لیڈر جیل میں ہے، آپ کی ملاقات اس سے نہیں ہونے دی جا رہی، وہ بے گناہ قید میں ہے۔ امریکہ کے یہ جو اراکین کانگریس آئے، یہ خود عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں، بلکہ ان لوگوں نے تو باقاعدہ اپنی جماعت کے صدور کو، امریکہ کے صدر کو بھی باقاعدہ خطوط لکھے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ کو لکھے ہوئے ہیں کہ خان کی رہائی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے ان خطوط پر باقاعدہ دستخط موجود ہیں جو انہوں نے لکھے، جوناتھن جیکسن کے اس خط میں آپ دیکھیں دستخط موجود ہیں۔ پاکستانی کوکس کے جو شریک بانی ہیں تھامسن سوزی صاحب اور جیک برگمین ہیں، یہ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو جو خط لکھا تھا اس میں ان کے دستخط ہیں کہ جمہوریت پاکستان میں لانی چاہیے، اور بلکہ یہ جو جیک برگمین ہیں یہ تو جو ولسن کے بل کے اسپانسر بھی ہیں۔ ان کا تو کہنا ہے پاکستان میں لگی ہوئی جو سیاست میں اس وقت فوج کی جو مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے، اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ محیط پیرزادہ کے انٹرویو میں انہوں نے خود کہا تھا کہ جیل میں عمران خان سے ملنے آؤں گا، تو یہ ساری چیزیں میں انہوں نے یاد کروائیں، لیکن وہ جانتے، اور یہ کانگریس اراکین جانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت عدالتوں کی قید میں نہیں ہے، جن کی قید میں ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ کیوں ڈسکس نہیں ہوا، آپ نے اس پہ ڈسکشن کیوں نہیں کی؟ بہرحال ان کا جواب ہے وہ مٹی پاؤ والا ہی تھا تقریباً۔ تحریک انصاف کی آج پولیٹیکل کمیٹی میں ان کا آفیشیل بیانیہ آئے گا، اس پہ ان کا جواب سامنے، وہ آفیشیل جو جواب ہے وہ بھی آ جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ واقعی تحریک انصاف کی جو پاکستان میں قیادت موجود ہے، ان کا ڈپلومیٹک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو محنت جو اتنی تھی اس میں یہ بری طرح ناکام ہو، اسے کیش کرنے میں ان کے پاس بڑا آسان حل ہے۔ ابھی دیکھیں کہ یا تو اپنی پارٹی میں فی الفور تنظیم سازی کریں، جلد از جلد نئے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ ابھی تک جو پچھلے الیکشن ہیں وہ آپ دیکھیں، اس میں مرکزی سیکرٹری جنرل پنجاب، خیبر پختونخوا کے صدور سمیت تمام ریجنل اور ضلعی صدور تبدیل ہو چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کل پہلا کام کرنا چاہیے، اگر ان کی ملاقات ہو تو نئی تنظیم سازی کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن، کیونکہ تبھی یہ پالیسی واضح ہوگی کہ ہر معاملے میں اس وقت جو ہے نا وہ دھڑا بازی نظر آ رہی ہے۔ ابھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دیکھیں بیرسٹر گور اور علی ظفر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے جو حامی جسٹس باقر نجفی ان کے حق میں ووٹ دیا۔ اب یہ انہیں بتانا چاہیے کہ کیا یہ پوری پارٹی کی پالیسی تھی یا انہیں کہا گیا تھا۔ اسی طرح مادنی بل ہو، کوئی معاملہ ہو، پارٹی تقسیم نظر آتی ہے۔
اس کی وجہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے. اب خیبر پختونخوا کی حکومت جو دیکھیں اس وقت مادنی بل ہے, یہ اس وقت بل صوبے کی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. بل کی شکوں پر روزانہ بحث ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی آج واک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ اجلاس سے نکل کے جا رہے ہیں. فیصل امین گنڈا پور صاحب سے, ان کے سیکرٹری اطلاعات صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان فائنل اتھارٹی ہیں, وہ کہیں گے تو بل پاس ہوگا. اب عمران خان اس وقت جیل میں, ان کی 1 گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ ملاقات 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے. اب وہ کرٹیکل منرلز ہیں, نایاب معدنیات ہیں, وہ اس میں اور عام معدنیات میں انہیں فرق سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. کتنے دنوں سے ہم لوگ بل پڑھ لیں. عمران خان بھی کوئی جیولوجسٹ تو نہیں ہے کہ نایاب معدنیات کو انہیں پتہ ہوگا کہ کس طرح معاملہ ہوگا. SIFC کی ابھی جو پریزنٹیشن دی گئی جس میں فاٹا کے 36 ممبران بھی اٹھ کے چلے گئے تھے, اب اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھیں تمام معدنیات پر اثر و رسوخ رکھتی ہے سوائے تیل اور گیس اور نیوکلیر ٹیکنالوجی. یہی تو اصل معدنیات ہیں اور یہی امریکہ کو چاہیے. جیسے لیتھیم ہے, لیتھیم پہ دیکھیں خیبر پختونخوا کا ان تمام معاملات پہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا. SIFC بالکل ایک فیسیلیٹیشن, ایک پرووائڈر کے طور پہ کام کرے گا. لیکن جو ممبران واک آؤٹ کر کے گئے وہ صرف وہ نہیں مان رہے, بلکہ جو جماعتیں ہیں باقی جو خیبر پختونخوا میں, عوامی نیشنل پارٹی ہے مثال کے طور پر, اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے, ایمل ولی جو ہے, معاف کیجیے گا, سینیٹر بلوچستان سے منتخب ہوئے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو لیتھیم وہاں موجود ہے پارا چنار میں, وہاں جان بوجھ کر آگ لگائی جا رہی ہے, جان بوجھ کر جنگ چھیڑی گئی کہ وہ علاقہ خالی ہو, لوگ نکل جائیں وہاں سے, پھر یہ قبضہ کر کے وہ منرل معدنیات بیچ کے اس میں سے مال کمائیں. اور یہی واردات آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی رہی. اب ایمل ولی صاحب جو ہے وہ حکومت کے سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیرستان میں نہیں جا سکتا, محسود جو ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے, اور 900 اسکوائر میٹر پر چلغوزے کے باغات لگے ہوئے ہیں, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ وہاں چوکیدار کھڑے ہیں جنہوں نے پورے ملک کی چوکیداری کرنی ہے. اور یہ تو میں ان کے بڑے خطرناک بیانات دیکھ کے حیران تھا کہ وہ کیسے باتیں کر رہے ہیں, کہ اس نے کہا کہ میری قوم کے اگر بچوں کے نوالا آپ نے اس طرح چھیننا ہے تو پھر اس خیال میں تو پھر ہم بغاوت کی طرف جائیں گے. اور ڈیڈ لائن بھی دی کہ اکتوبر کے آخر تک 18ویں آئینی ترمیم پر اگر عمل نہ ہوا تو ہم الگ ہونے پر مجبور ہیں, ہم اپنی آزادی کا اعلان کر دیں گے. اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ دوسری بڑی جماعت صوبے کی وہاں اگر خیبر پختونخوا میں آزادی مانگ رہی ہے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے. اور یہی آپ کو عمران خان اور باقیوں میں فرق نظر آئے گا. صوبائیت, لسانیت, فرقہ واریت, یہ تمام لوگوں نے کارڈ استعمال کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ کارڈ استعمال کیا, شیخ مجیب نے دیکھیں مشرقی پاکستان میں وہاں الگ کیا, الطاف حسین نے بھی نعرہ لگایا, نواز شریف نے بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا, محترمہ بینظیر بھٹو, آصف زرداری, یہ سب سندھو دیش وغیرہ نعرے لگاتے رہے. خان واحد رہنما ہے پاکستان کا جو بات کرتا ہے تو کیا میرے پاکستانیوں, بس یہ فرق ہے ان میں اتنا. ڈرون حملے ہوں, صوبے کے لوگوں کے حقوق ہوں, خان ان کے لیے لڑتا رہا, ان کی ایڈوکیسی کرتا رہا ہر جگہ, لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ الگ ہونے کی بات کریں. اس نے ہمیشہ کہا پاکستان کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے. ہم اس خیبر پختونخوا میں دیکھیں بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں جس طرح ہو رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں ابھی مراد سعید نے بھی جو بھی بتایا کہ وہاں پر ہر جگہ دہشت گردی مارا ماری ہوتی ہے, لیکن معدنیات نکل رہی ہیں. وہ نیپرائٹ کی جو گاڑی 80 کروڑ کی گاڑیاں وہ اپنا مال نکال کے لے جاتی ہیں, چاہے جنگ ہو جدل جو مرضی ہو. اب یہ ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں بلوچستان میں ہم سختی کریں گے اور ہر صورت میں معدنیات نکال کے دکھائیں چاہے جو مرضی ہو, تو ظاہر ہے یہ پاکستان کے وسائل ہی ہیں جس پہ سارے مسائل اس وقت ہیں. اور ایک بات تو دیکھیں طے ہو چکی ہے, یہ اب حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ مادنی بل کے جتنے مرضی فضائل یا صبح دوپہر شام آپ کو بتاتے رہیں, عوام اسے تسلیم نہیں کرے گی. ایک بیانیہ بن چکا ہے جسے جب تک علیمہ خان عمران خان کے حوالے سے آ کے پبلک میں اس کا نیریٹو نہیں رکھیں گے کوئی نہیں مانے گا. اب خان سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد اگر علی امین گنڈا پور بھی آ کر بار کہیں کہ جی خان نے بل منظور کر لیا, بیرسٹر گور صاحب آ جائیں, سارے مل کے اکٹھے ہو کے کہیں, عوام نے اسے تسلیم نہیں کرنا, کیونکہ یہ نیریٹو ایسا بن چکا ہے. اب خیبر پختونخوا کی عوام تو خاص طور پہ نہیں مانے گی, کسی صورت میں نہیں مانے گی, کیونکہ اصل مالک وہ ہے وسائل کے. اس لیے اس صورت میں انہیں اس تقسیم کے معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا. وسائل ہمیشہ آپ کو پتہ ہے چاہے مشرقی پاکستان کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں, ہمیشہ مسئلہ بنتے ہیں. ابھی سندھ پنجاب میں پانی بھی ایک بہت بڑا وسائل کا ذریعہ ہے. پنجاب کے پانی کے محکمہ عرصہ کا آپ خط دیکھیں جو سندھ کو لکھا ہوا ہے, یہ تاریخ کا میرے خیال میں سخت ترین مراسلہ کہ جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ پنجاب کا پانی روک رہا ہے. اب وہاں 6 کنال کا پہلے سے شور مچا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں جی سکھر بیراج سے جو پانی غیر قانونی طریقے سے نکالا جا رہا ہے, اور پنجاب میں جو خریف کی اور ربی کی فصل ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور اس سے کہہ رہے ہیں جی امن و امان کا مسئلہ شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ اسے نورا کشتی بھی سمجھیں گے, لیکن یہ پانی کا مسئلہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے. چولستان کے منصوبے کے بعد یہ بہت بڑی تباہی ہے, خدا نخواستہ قحط کا خطرہ ہے آنے والے حالات میں. اسی لیے انٹرنیشنل حالات میں اس وقت جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں دیکھیں ایک تو سر فہرست ایک فلسطین کا معاملہ ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دینے دینا, یہ انہوں نے طے کر لیا ہے. جماعت اسلامی نے 20 اپریل کو اسلام آباد میں فلسطین کی ظاہر یکجہتی کے لیے غزہ مارچ کا اعلان کیا. حکومت نے اسلام آباد میں CDA نے وہ سارے کے سارے ان کے پوسٹرز بینرز ہٹا دیے. ایک جھنڈا وہ اٹھایا ہوا تھا, پنجاب پولیس نے دیکھا اسرائیل کا, اس پہ ٹوٹ پڑے. اور صاحبزادہ حامد رضا نے جو آج اسمبلی میں باتیں کی
پہلے تو انہیں سلام پیش کرنا چاہیے حقیقت میں. اور بڑی بڑی زبردست انہیں آج باتیں کی. غزہ کا موقف انہوں نے بڑا بہترین بیان کیا. تو کہ جو ایک شہید ہے وہاں کا, اس کا یہ جو جرنیلوں کے سینوں پر لگائے گئے میڈل عالم اسلام کے ان سے زیادہ ہے. حال میں باقی ایسا لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے. حامد رضا نے تو دیکھے واقعہ کربلا کا بھی ذکر کیا, اور جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں. 58 اسلامی ممالک تمام وسائل رکھتے ہیں, بڑی بڑی تگڑی فوجیں ہیں سب کے پاس, لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان آج صرف ایک دھمکی لگا دے, صرف ایک دھمکی, سارا معاملہ حل ہو جائے. لیکن یہاں دیکھیں سعودی عرب 1.5 کروڑ شام کو ورلڈ بینک کا معاف کروا رہا ہے, اپنے اپنے ملکوں میں کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن اس طرف نہیں دیکھتے. OIC کے بھی میٹنگ میں اپریل کے مہینے میں ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اگر دونوں پر تنقید کرے, فلسطین والوں پہ جو لڑ رہے ہیں وہ بھی اور اسرائیل والوں پہ بھی, تو پھر ان کا ڈپلومیٹک موقف مانا جائے گا. اور یاد رکھیں امریکہ میں کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی صدر ہو, اسرائیل کے معاملے پر یہ سب لوگ اکٹھے ہیں, لیکن اسلامی دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑا افسوسناک مرحلہ, یقین کریں یہ بڑا دل چیرنے والی باتیں ہیں. وہ ویڈیوز تصاویر تو یقین کریں اب دیکھی بھی نہیں جاتی. بہرحال یہ معدنی ذخائر پر اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی رال ٹپک رہی ہے, وہ ظاہر یوکرین ہو, گرین لینڈ ہو, باقی ممالک ہو, اس میں تو وہ کوشش پوری یہی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ مال مل جائے. آگے 5000 ٹریلین کی اکانومی بنانی ہے. اس پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے سجاد برقی صاحب سے یا امریکہ میں وہاں سے. عدالتوں کے معاملات میں بھی ابھی سینکڑوں لوگ جو میاں والی سے جو 9 مئی کے معاملات پہ روزانہ کی بنیادوں پر بلائے جا رہے, روزانہ تاریخ دی جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بات کی, اس پہ آج بھی اور باقی سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ عدالتوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ روزانہ تاریخ پہ لوگ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے نہیں آ سکتے. ایک تو خرچہ, اوپر سے وہ بیچارے 450 500 لوگ آنا. ابھی خدیجہ شاہ کے وکیل ہے سمیر کھوسا, انہوں نے بات کی ہے جسٹس اے آفریدی کے سامنے بھی کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. یہ 4 مہینے کے اندر آپ نے کہا کیس ختم کرنے ہیں, اس میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. 2 سال میں نہیں کیا, آپ 4 مہینے میں ختم کر رہے ہیں. یہ آفریدی نے کہا ہے کہ نہیں جی ہم تو پروٹیکشن دیں گے, تمام ملزمان کے حقوق دیں, لیکن یہ سارا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے. آپ کو پتہ ہے اتنی دور سے لوگ جو روزانہ 1 تاریخ پہ پہنچتے ہیں, انہیں ساتھ ہی کہہ دے کل صبح پھر آئیں. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے, اس پہ ضرور آواز اٹھانی چاہیے. 18 اپریل کو جوڈیشل اجلاس بھی ہے, 2 مزید ججز کی نامزدگی ہے. اس میں ایک تو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور دوسرے چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ. ابھی تک عدالتوں سے پیکنگ کی فرصت نہیں مل رہی. خان کے 300 مقدمات, بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ 290 میں خان کو ضمانت ہو چکی ہے. 290 میں یہ 10 کیسز ہیں, اس میں سے 8 آپ کو پتہ ہے یہ پنجاب میں رہ رہی ہے, اور یہ بھی کسی ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں. اگر یہ عدالتوں میں کیس شروع کریں, کل کی اگر ملاقات ہوتی ہے اور اس میں یہ معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اندازہ ہوگا. حکومت کے لیے IMF کی مشکلات ابھی تک قائم ہیں, اور یہ انہوں نے امریکی اراکین سے یہ معاملہ بھی طے کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ہمارا قرضہ منظور کروا دیں, قسط منظور کروا دیں. ابھی وہ یہ جون تک آنے والا جو مہینہ ہے معاشی حالات میں وہ بہت بڑی, آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے, اور کوشش ان کی صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کیا جائے. ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر یہ جو وارداتیں نظر آ رہی ہیں, مقصد ایک ہی ہے اور بڑا آسان اور سادہ, وہ یہ کہ کسی طرح ہمیں وقت ملتا جائے, ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ وقت حاصل کرتے جائیں, دن ہفتوں میں, مہینوں میں اور اسے سالوں میں لے کے جائیں, اور نومبر تک معاملہ کسی طرح کھینچ کے لے کے جائیں. نومبر میں دیکھی جائے گی کیا ہوگی, اور نومبر میں ظاہر ہے پھر امریکہ کی طرف سے اشارہ آئے گا, اور اس اشارے کے بعد کیا ہوگا یہ اب دیکھنا لازمی ہے. لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف اگر اپنی صفوں میں اتحاد لے آئے, انٹرا پارٹی الیکشن کروا لے, اپنی تنظیم سازی کر رہے, اپنی قیادت میں اتحاد لے آئے, عوام کے ساتھ اپنا اعتماد کا رشتہ جوڑے اور اپنی مومنٹم کو بلڈ کرے احتجاج میں, تو یقین کریں یہ بڑی جلدی معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. عالیہ حمزہ پنجاب میں اس کی بہت بڑی مثال ہے, جنید اکبر خیبر پختونخوا میں بہت بڑی مثال ہیں. ان کے پاس محمود اچکزئی کی صورت میں ایک بہت بڑا اتحاد موجود ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھاگ کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر چلے جاتے ہیں, تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ اگر یہ ساروں کو اکٹھا کر لیں, کسی طریقے سے جڑ جائیں, تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی اپنی صفوں میں یہ جو ان کے آپ کو پتہ ہے کالی بھیڑیں, انہیں بے نقاب کریں اور انہیں سائڈ پہ کریں. فارورڈ بلاک کے بارے میں جو حامد میر صاحب نے بات کی تھی وہ کسی حد تک درست ہے کہ یہاں لوگ موجود ہیں, لیکن جو میری اطلاعات ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو وہ ڈرے ہوئے ہیں اور بری طرح ڈرے ہوئے ہیں. وہ جیلوں کے نام سے ڈر جاتے ہیں, جو ابھی تک جیل میں نہیں گئے وہ تو سن کے ہی ڈر جاتے ہیں, جو گئے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ نہیں جانا, اب ہم اسمبلیوں میں خوش ہیں. تو یہ سارا معاملہ ان کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا, اور خان کی رہائی کے لیے جو ہے ایک پراپر مہم دوبارہ مومنٹم میں لانی ہوگی. اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے انٹرویو میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.